الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی اور کو، اور بخشتا ہے اس کے سوا جسے چاہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نے شرک کی لغوی اور شرعی تعریف کی۔ مختصر یہ کہ ذات ایک ہو، اس میں دو یا دو سے زیادہ شریک ہوں، شرک کہلاتا ہے لغوی طور پر۔ اور شرعی طور پر تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں بالکل ہو بہو اسی طرح کسی اور کی ذات و صفات کو بھی جو اللہ کی عطا کردہ ہے، کوئی اللہ کے برابر اس کے ساتھ رکھے، شریک کرے، تو اس کو بھی شرعی لحاظ سے شرک کہا جاتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے ان دو تعریفوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک سمجھ کر اس کی عبادت کرنا شرک ہے، یا اللہ تعالیٰ کو مستقل متصرف سمجھنے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی، چاہے کوئی بھی ہو، رسول ہوں، صدیقین ہوں، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، اولیاء ہوں، علماء ہوں، ماں باپ ہوں، پہاڑ، چرند، کوئی بھی چیز ہو، تو اگر اس کو مستقل متصرف سمجھے تو یہ بھی شرک ہے۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، دوسرے متصرف بالذات سمجھنا، یعنی یہ جیسے ہندو کہتے ہیں یہ بارشوں کا دیوتا ہے، یہ اولاد دینے کا دیوتا ہے، یہ رزق دینے کا دیوتا ہے، یہ شرک ہے۔ ہاں، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، صحت کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے کسی نیک شخص سے دعا کرانا، خود دعا کرنا، ماں باپ سے دعا کرنا، استاد سے، شیخ سے، پیر صاحب سے، یا انبیاء کا وقت جب تھا تو سنت مصطفیٰ ہے، صحابہ کرام اہل بیت آپ سے دعا کروانے آتے تھے، بارش نہیں ہوتی دعا کروانے آتے تھے، کافر بھی دعا کروانے آتے تھے۔ دعا کروانا جو اللہ کی بارگاہ میں کی جائے، کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں کرے، وہ تو شرک نہیں ہے نا۔ اس کو ذرا سمجھے۔ تو مستقل متصرف سمجھنا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی بارش کا نازل کرنا، اولاد کرنا، یہ تو مستقل حقیقی طور پر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا۔ باقی اس نے اسباب بنائے ہیں، اسباب کیے ہیں، ہر چیز کا سبب ہے۔ جیسے اولاد دینے کا سبب میاں بیوی ہیں، رزق کا جو ہے وہ آپ کی محنت ہے، پھر رزق اللہ دیتا ہے۔ دکان پہ جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سروسز دیتے ہیں، جیسے جابز ہیں، جیسے ہم لوگ ڈاکٹرز ہیں، یا اس طرح کے جتنے بھی پروفیشنل ہیں جو مال نہیں رکھتے، صرف تعلیم حاصل کی ڈگری ہے، مجسٹریٹ ہیں، جج ہیں، یا پرائم منسٹر صاحب ہیں، یا صدر صاحب ہیں، یا کوئی بھی عہدیدار ہیں، ٹیکس والے ہیں سارے، تو یہ آپ کو کچھ دیتے تو نہیں ہے نا کہ یہ سامان دے دیا بھی جائیں آپ تو تنخواہ لے لیتے، نہیں، سروسز انہیں ہم کہتے ہیں۔ تو یہ درست ہے۔ ہاں، سود کے کاروبار حرام ہیں۔ تو بہرحال یہ یعنی رزق دینا، اولاد دینا، یہ متصرف بذات نہیں ہے، وہ حقیقی متصرف بذات اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو دو باتیں ہو گئیں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی متصرف بذات سمجھنا، یہ چاہے تو بارشیں ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ نہ بھی چاہے تو یہ بارشیں کرا سکتا ہے، جیسے آج کل غلط لوگوں کے کنسیپٹس بن گئے ہیں اور لوگ روٹی کے پیچھے گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔
یہ جی بارشیں رکوا سکتا ہے اللہ نہ بھی چاہے تو؟ نہیں، متصرف بذات حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں جو انبیاء کا طریقہ ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے دعا کی. یا دوسرے جملہ انبیاء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ساری عمر ہی اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں سے گزار دی، امت کے لیے دعا کی. تو اس طرح اللہ کے علاوہ عبادت کرنا کسی اور کی، مخلوق میں سے شرک ہے، کھلا شرک ہے، صرف شرک جلی ہے. اور کسی کو متصرف حقیقی سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے امور کائنات میں تصرف کر سکتا ہے، تبدیلی کر سکتا ہے، یہ بھی شرک ہے. تو یا دوسری صورت یہ بھی ہے کہ عبادت تو اللہ کی کرنا، لیکن اس کے ساتھ اور بھی عبادت کرنا، کہنا یہ عبادت کے وہ بھی لائق ہے لیکن آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے قرب کے لیے، یہ بھی شرک ہے. تو اس کی ذات و صفات میں کسی اور طاقت کو قائم بذات اور مستقل متصرف، یعنی اسراف کرنے والا، خرچ کرنے والا سمجھنا، یہ سب کچھ شرک ہے. اور ایسے عقائد رکھنے والا از روئے شریعت مطہرہ زندیق ہے، کافر ہے، مشرک ہے. اور یہی شرک کی حقیقی اور بنیادی تعریف ہے. اس کے بعد انشاءاللہ کل چونکہ اس ٹاپک مشکل ہے نا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں کروں گا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.